الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر محترم اور حاضرین مجلس، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. عزیز دوستو اور بزرگوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی تصویر کھینچی ہے اور بتایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور بہی خواہی کا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کو اذیت دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی باتوں سے بچنا چاہیے. آیات کریمہ کے علاوہ احادیث نبویہ میں بھی یہ ہدایات جا بجا وارد ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. دوسرے حدیث میں ہے: لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورات أخي المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح وله في جوف رحله. اپنے مسلمان بھائیوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کی برائی نہ بیان کرو اور ان کے عیوب نہ تلاش کرو، ورنہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کا عیب اللہ تلاش کرے گا اسے رسوا کر دے گا، خواہ وہ عیب کتنا ہی پوشیدہ رہا ہو. میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں، ہماری عظمت رفتہ اور کھویا ہوا وقار ہم کو واپس مل جائے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آپسی تعلقات کس قسم کے ہیں. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں یا بدخواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد و غم گسار ہیں یا جانی دشمن. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنا، ایک دوسرے کی جائیداد کو لوٹنا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع، اتہام و بہتان اور غیبت و چغل خوری کرنا آج ہم مسلمانوں کا شیوہ زندگی بن گیا ہے.
حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ سچا پکا کامل الایمان مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے جو آپسی حقوق بیان کیے گئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے سراپا خیر ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں قرآن نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مسلمان بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله، کہ تمام مومنین فرد واحد کی طرح ہیں، یعنی ایک چیز کی طرح ہیں۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو بھی پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور اتحاد و تعاون کو عمارات کے مثل کہا گیا، عمارت کے مثل میں کہا گیا، مکان کے مثل کہا گیا، کہ جس طرح کسی عمارت کا ہر جز دوسرے جز کی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، ہر مکان کے ہر جز دوسرے جز سے تھمے ہوئے ہیں، اور ہر جز کو دوسرے جز کے ذریعے استحکام پہنچتا ہے، طاقت پہنچتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کا معاون اور بھائی خواہ ہونا چاہیے۔ اپنی ہمدردی اور مدد کے ذریعے آپ سے اتحاد و اتفاق عمارت کو مضبوطی اور استحکام کا عطا کرنا چاہیے، تاکہ کوئی اسے گرا نہ سکے، تباہ و برباد نہ کر سکے، کوئی اپنی نظروں میں نہ لے سکے، کوئی ظلم نہ کر سکے۔ اگر کوئی ظلم کرے تو وہ کئی بار سوچے کہ ہم جس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو اپنے لیے ناپسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے خواہش ہو کہ میں دولت مند بن جاؤں، آرام و راحت سے گزر بسر کروں، کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، مگر دوسرے مسلمان بھائی کی دولت ایک آنکھ نہ بھائے۔ مسلمان بھائی کا چین و سکون اور آرام و راحت سبحان و روح بن جائے، اور یہی فکر رہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو مگر دوسرے مسلمان خوب پریشان رہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہماری نیت یہ ہو چکا ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں تو بہت برا خیال کرتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تو مالدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو غریب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچ بچار کا یہ طریقہ اور غور و فکر کا یہ انداز سچے اور پکے مسلمان کا نہیں۔ سچا اور کامل مسلمان وہ ہے جو حضور کے اس فرمان کے مطابق ہو، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص غور کرے، اپنے اندر جھانکے، کیا ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کیا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کاروبار کو اونچا اٹھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیا اپنے بھائی کے کاروبار کو اٹھانے کی ہم نے کوشش کی؟ اس کے کاروبار میں نام روشن ہونے کے لیے، اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ہاتھ بٹایا؟ نہیں، بلکہ ہم نے تو اتنا کیا کہ ان کے کاروبار کو نیچا کرنے کی تو کوششیں کی لیکن بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ جو انسان دوسروں کے لیے جو چیز ناپسند کرتا ہے اور اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ انسان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کامل مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان پر ظلم کر سکتا ہے، نہ اس پر ظلم کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے،
نہ ہی اس کی تحقیر و تذلیل کے در پہ ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ اس کی ذات کو پوری کرے گا، اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا، اس کی تکالیفوں کو اللہ رب العزت دور کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کے گھر میں جو بیماریاں آئے گی، اللہ رب العزت ہمدردی کی وجہ سے اس بیماری کو، بلاؤں کو ٹال دے گا۔ اللہ رب العزت گھر میں خوشحالی لائے گا، اللہ رب العزت گھر میں کشادگی پیدا کرے گا، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا۔ کس سے؟ جو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، اس کے کاروبار کو ٹھپ کرنے کے در پہ نہیں رہتا اور ظلم کرنے والے کے ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے گا۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب یعنی گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہے: اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ مسلمان کو دھوکہ دینا اور اسے نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ملعون من ضار مؤمنا او مکر به۔ ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اسے دھوکہ دے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص۔ کون؟ ہم اور آپ نہیں، کوئی بزرگ، کوئی مولانا نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی تابعی نہیں، بلکہ تمام انسانوں میں جو کامل شخص ہے، کامل اخلاق والے ہیں، جو اللہ کے سب سے زیادہ انسانوں میں قریب ذات اور شخص ہے، وہ ہے اللہ کے رسول۔ اور وہ اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرماتے ہیں: ملعون من ضار مؤمنا او مکر به۔ ملعون ہے وہ شخص، اللہ کی لعنت ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے اور اسے دھوکہ دے، اس کے ساتھ مکر کرے، اس کے ساتھ وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کر دے، اس کے ساتھ جھوٹ بولے، اس کو تکلیف پہنچائے، اسے ضرر پہنچائے، اسے رلا کر خوش ہو جائے، دھوکہ دے کر خوش ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کو بھی سن لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص، برباد ہے وہ شخص، اللہ کی لعنت ہے اس پر، فرشتوں کی لعنت ہے اس پر، میری لعنت اس پر جو دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے، دھوکہ دے، مکر کرے اور پھر وہ خوشی خوشی زندگی گزارے۔ مسلمان بھائی کو ہنسی مذاق میں بھی ڈرانے دھمکانے یا اس کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ 2 مسلمانوں کے درمیان 3 دن سے زیادہ سلام و کلام اور بول چال بند رکھنا حرام ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام و کلام میں پہل کرے اور یہ سوچ لے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور حقوق کی کہاں تک تفصیل بیان کی جائے، بے شمار قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں ان باتوں کو بہت کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے۔ ان ہدایات کے بعد بھی اگر ہم مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد نہ بنے، ہم نے آپسی رنجشوں کو ختم نہ کیا، ایک دوسرے کو ایذا دینے سے باز نہ آئے اور تعلقات کو سدھارنے اور مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کی فکر نہ کی، تو کیا ہم سچے اور پکے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، آج اس تقریر سے اور اس تھوڑے سے باتوں سے ہمیں سبق ملا کہ ہم ہر ایک مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہر وقت اللہ کے رسول کی اس حدیث کو مد نظر رکھیں، ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، بزرگوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت
ولی اللہ کی لعنت، صحابہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہم ہمدردی کا معاملہ کریں گے، حسن سلوک کا معاملہ کریں گے تو عزیز دوستو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں مسلمانوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوگی اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں تکالیفوں سے محفوظ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد بغض سے اور ایک دوسرے کی چغل خوری سے، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے، ایک دوسرے کے برے لقب پکارنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔